قضات اس کا 9واں باب اس کی پہلی آیت سے 28ویں آیت تک۔ تب یربال کا بیٹا ابی ملک سکم میں اپنے ماموؤں کے پاس گیا اور ان سے اور اپنے سب ننیال کے لوگوں سے کہا کہ سکم کے سب آدمیوں سے پوچھ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، یہ کہ یربال کے سب بیٹے جو 70 آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں، یا یہ کہ ایک ہی کی تم پر حکومت ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہاری ہی ہڈی اور تمہارا ہی گوشت ہوں۔ اور اس کے ماموؤں نے اس کے بارے میں سکم کے سب لوگوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالیں، اور ان کے دل ابی ملک کی پیروی پر مائل ہوئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ اور انہوں نے بال برید کے گھر میں سے چاندی کے 70 سکے اس کو دیے، جن کے وسیلہ سے ابی ملک نے شہدے اور بدمعاش لوگوں کو اپنے ہاں لگا لیا جو اس کی پیروی کرنے لگے۔ اور وہ افرا میں اپنے باپ کے گھر گیا، اور اس نے اپنے بھائیوں یربال کے بیٹوں کو جو 70 آدمی تھے ایک ہی پتھر پر قتل کیا، پر یربال کا چھوٹا بیٹا یوتام بچا رہا کیونکہ وہ چھپ گیا تھا۔ تب سکم کے سب آدمی اور سب اہل ملو جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلوت کے پاس جو سکم میں تھا ابی ملک کو بادشاہ بنایا۔ تب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گرزیم کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کی اور پکار پکار کر ان سے کہنے لگا، اے سکم کے لوگوں میری سنو، تاکہ خدا تمہاری سنے۔ ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائے۔ سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ انگور کی بیل نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مے کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا، چل تو ہی ہم پر سلطنت کر۔ اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا، اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بناؤ تو آؤ میرے سایہ میں پناہ لو، اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیوداروں کو کھا جائے۔ سو بات یہ ہے کہ تم نے جو ابی ملک کو بادشاہ بنایا ہے، اس میں اگر تم نے راستی و صداقت برتی ہے اور یربال اور اس کے گھرانے سے اچھا سلوک کیا اور اس کے ساتھ اس کے احسان کے حق کے مطابق برتاؤ کیا ہے، کیونکہ میرا باپ تمہاری خاطر لڑا اور اس نے اپنی جان جوخوں میں ڈالی اور تم کو مدیان کے ہاتھ سے چھڑایا، اور تم نے آج میرے باپ کے گھرانے سے بغاوت کی اور اس کے 70 بیٹے ایک ہی پتھر پر قتل کیے، اور اس کی لونڈی کے بیٹے ابی ملک کو سکم کے لوگوں کا بادشاہ بنایا، اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ سو اگر تم نے یربال اور اس کے گھرانے کے ساتھ آج کے دن راستی اور صداقت برتی ہے تو تم ابی ملک سے خوش رہو اور وہ تم سے خوش رہے، اور اگر نہیں تو ابی ملک سے آگ نکل کر سکم کے لوگوں کو اور اہل ملوں کو کھا جائے، اور سکم کے لوگوں اور اہل ملوں کے بیچ سے آگ نکل کر ابی ملک کو کھا جائے۔ پھر یوتام دوڑتا ہوا بھاگا اور بیر کو چلتا بنا، اور اپنے بھائی ابی ملک کے خوف سے وہیں رہنے لگا، اور ابی ملک اسرائیلیوں پر 3 برس حاکم رہا۔ تب خدا نے ابی ملک اور سکم کے لوگوں کے درمیان ایک بری روح بھیجی،
اور اہل سکم ابی ملک سے دغا بازی کرنے لگے تاکہ وہ ظلم انہوں نے یربال کے 70 بیٹوں پر کیا تھا وہ انہی پر آئے، اور ان کا خون ان کے بھائی ابی ملک کے سر پر جس نے ان کو قتل کیا اور سکم کے لوگوں کے سر پر ہو جنہوں نے اس کے بھائیوں کے قتل میں اس کی مدد کی تھی۔ تب سکم کے لوگوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس کی گھات میں لوگ بٹھائے اور وہ ان کو جو اس راستے پاس سے گزرتے لوٹ لیتے تھے، اور ابی ملک کو اس کی خبر ہوئی۔ تب جال بن عبد اپنے بھائیوں سمیت سکم میں آیا اور اہل سکم نے اس پر اعتماد کیا، اور وہ کھیتوں میں گئے اور اپنے اپنے تاکستانوں کا پھل توڑا اور انگوروں کا رس نکالا اور خوب خوشی منائی اور اپنے دیوتا کے مندر میں جا کر کھایا پیا اور ابی ملک پر لعنتیں برسائیں۔ اور جال بن عبد کہنے لگا، ابی ملک کون ہے اور سکم کون ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں؟ کیا وہ یربال کا بیٹا نہیں؟ اور کیا زبول اس کا منصب دار نہیں؟ تم ہی سکم کے باپ حمور کے لوگوں کی اطاعت کرو، ہم اس کی اطاعت کیوں کریں؟ آمین۔